بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوپیتھک بلاگز ود بشریٰ فاروق، اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایام کی بندش، ایام کی کمی یا ایام کی تنگی یا ایام کا دیر سے آنا اور اس کا ہومیوپیتھک علاج، یعنی کہ irregular periods یا irregular menstruation یا امینوریا اور اس کا ہومیوپیتھک علاج۔ یہ چاروں امراض چونکہ قریب ہیں، اس لیے ان کو ایک ہی جگہ ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ دیر سے آنا عام طور پر بند ہو جانے کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اس مرض میں یا تو شروع ہی سے ایام نہیں آتے یا کچھ مدت آ کر بند ہو جاتے ہیں یا زیادہ دیر کے بعد آتے ہیں۔ چنانچہ جب ایام کے درمیان 2 ماہ کا عرصہ ہو جائے تو اسے بند ہو جانا سمجھنا چاہیے۔ حمل کے دنوں اور ایام بند ہو جانے کے بعد، یعنی مینوپاز میں یا پریگننسی میں یا بچے کو دودھ پلانے کے وقت یا لیکٹیشن یا رضاعت کے وقت کو ایام کا بند ہو جانے کا مرض نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس میں فطری طور پر ایام بعض اوقات بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ لیکٹیشن یا رضاعت کے پیریڈ میں فطری طور پر ایام بند ہوتے ہیں اور پریگننسی اور مینوپاز میں بھی ایام بند ہو جاتے ہیں۔ ایام بند ہو جانے کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً کمی خون، کسی پرانی بیماری جیسے سیلودک یا امراض گردہ و جگر کے باعث یا پیدائشی کمزوری یا فاقہ کشی، جریان خون، بواسیر، نکسیر یا تیلی کے بڑھ جانے سے مریضہ کے جسم میں خون کم ہو جاتا ہے، بچہ دانی یا یوٹرس پر چوٹ لگنے سے، سردی خشکی کی وجہ سے، جسم کے موٹا ہونے کی وجہ سے، بچہ دانی کی سوجن یعنی کہ یوٹرس کی سوجن کی وجہ سے، خون زیادہ گاڑھا ہونے، زیادہ سخت مشقت کرنے سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عام حالت میں کثرت ملاپ یا یوٹرس کی سوجن یا ایام کے دنوں میں سردی لگنے یا بارش میں بھیگنے سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اس مرض کی علامات میں یوٹرس کی سوجن، کمزوری، جگر، تیلی، بواسیر وغیرہ اس مرض کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو خود ان امراض کا وجود اس پر دلالت کرتا ہے کہ امینوریا یا ایام کی تنگی یا irregular periods کا مسئلہ ہے۔ کمی خون کی حالت میں مریضہ کے جسم کا رنگ پھیکا ہوتا ہے، عام کمزوری اور سستی لاحق ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے سے دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، جگر کمزور اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اگر خون کے گاڑھا ہو جانے سے رگوں کے منہ بند ہو گئے ہوں تو جسم کا رنگ نیلا ہوگا، نبض میں کمزوری پائی جائے گی، نیند زیادہ آئے گی اور ہاضمہ بھی کمزور ہوگا۔ اگر گرمی سے یہ عارضہ ہو تو گرمی کی علامات ظاہر ہوں گی، اور اگر سردی کے زور سے یہ مرض ہوگا تو سردی کے آثار نظر آئیں گے۔ خشکی کی وجہ سے ہو تو جسم بے رونق اور کمزور ہوگا۔ یوٹرس کی اگر وضع بدل جائے، یعنی کہ یوٹرس کی کوئی ڈیفارمیشن ہو جائے یا یوٹرس ڈسلوکیٹ ہو جائے تو بچہ دانی میں سخت درد محسوس ہوتا ہے۔ جب سردی لگنے یا بھیگنے یا رنج و غم سے یہ مرض ہو تو تھوڑا سا آ کر پھر اچانک بند ہو جاتے ہیں۔ کہ معمولی حالت میں عام طور پر اپنے آپ آرام آ جاتا ہے۔ اگر اس مرض کے علاج میں لاپرواہی کی جائے تو اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے اور اس سے بہت سے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، مثلاً بانجھ پن، مرگی، مالی خولیا، فالج، ٹائیفائڈ، غشی، فساد خون یعنی کہ خون کی خرابیاں اور رحم کی خرابیاں، یوٹرس کی پرابلمز، یوٹرس کی سوجن اور دمہ وغیرہ جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس مرض کا اصل سبب معلوم کر کے ہی اس کا علاج کرنا چاہیے اور مریضہ کو مناسب محنت اور ورزش کرنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ زیادہ سونے یا زیادہ تنگ لباس پہننے سے منع کرنا چاہیے۔ سادہ، زود ہضم اور ہلکی مگر مقوی غذا کھلانی چاہیے اور ایسی ورزش کا مشورہ دینا چاہیے جس سے تھکان ہرگز نہ ہو۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ان ہومیوپیتھک ادویات کی جن کو اگر اس مسئلے میں استعمال کیا جائے تو واضح فرق نظر آتا ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال سے مرض رفع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری سب سے پہلی دوا کا نام ایکونائٹ ہے، ایکونائٹ 1M۔ اگر سردی لگ جانے سے حیض بند ہو گئے ہوں یا خوف کی وجہ سے بند ہو گئے ہوں اور ساتھ بخار ہو تو شروع میں ہی ایکونائٹ دینے سے ایام جاری ہو سکتے ہیں۔ ہماری اگلی دوا کا نام پلسٹیلا 200 ہے۔ ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھنے سے رکاوٹ ہو تو پلسٹیلا بہترین دوا ہے۔ اس کی مریضہ گرم کمرے میں یا ایسے کمرے میں جہاں پر حدت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ تنگی محسوس کرتی ہے، نرم مزاج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جلد رو دینے والی ہوتی ہے اور رحم کی خرابی واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔ ہماری اگلی دوا کا نام کلکیریا کارب ہے۔
اگر شروع میں ایام آنے میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی ہو، یعنی کہ حیض سٹارٹ ہونے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی ہو، بلوغت کے زمانے میں پیوبرٹی کے دور میں سر میں پسینہ بھی آتا ہو، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، دل کی دھڑکن کی علامات ہوں، تو کلکیریا کارب 200 دینا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کلکیریا کارب 200 کو آپ روزانہ ایک خوراک دے سکتے ہیں۔ ہماری اگلی دوا کا نام برائیونیا 200 ہے۔ اگر ایام کی جگہ نکسیر پھوٹ رہی ہے، یعنی کہ حیض آنے کی جگہ آپ کو نکسیر پھوٹتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے اور پیاس بھی بہت زیادہ ہو، تو برائیونیا 200 کو استعمال کریں روزانہ ایک دفعہ۔ ہماری اگلی دوا کا نام کولوفائلم 30 ہے۔ اگر ایام کی مقدار تھوڑی ہو اور درد بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ اور بوجھ بھی ہو، تو کولوفائلم 30 کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگلی دوا ہماری میگنیشیا فار 6X ہے۔ اس کو تب استعمال کرنا چاہیے جب حیض کے دوران آپ کو جو دردیں خواتین کو ہوتی ہیں وہ ناقابل برداشت ہو، تو میگنیشیا فار 6X کی ہر 2 گولی نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے درد بھی رفع ہو جاتا ہے اور حیض آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگلی دوا کا نام سیمیسی فیوگا 30 ہے۔ اگر کمر سے ران تک اور کولے میں درد ہو اور جمے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہوں خون میں، مریضہ درد کی وجہ سے دوہری ہو جاتی ہو اور زچگی کی طرح کی دردیں ہوتی ہوں، تو سیمیسی فیوگا 30 کا استعمال کریں۔ اگلی دوا کا نام کلکیریا فار 6X ہے۔ جب حیض بہت زیادہ کم ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ خون کی کمی ہو یا خراب غذا ہو، جب بندش آہستہ آہستہ عمل میں آئی ہو، مریضہ کا چہرہ بھی زرد ہو، وہ کمزور ہو، اسے تھکان محسوس ہوتی ہو اور کوئی بھی کام کرنے کی خواہش نہ ہو اور مزاج بلا وجہ اداس اور غمگین رہتا ہو، تو کلکیریا فار 6X دینی چاہیے۔ اگلی دوا کا نام کالی فار 6X ہے۔ جب حیض میں بندش یا حیض رک جاتے ہیں یا امینوریا کی شکایت ہوتی ہے، وہ دماغی محنت یا جسمانی کمزوری پیدا کرنے والے اسباب سے پیدا ہوئی ہو، قوت حیوانیہ کمزور ہوئی ہو، یعنی کہ وائٹل فورس آپ کی کم ہو گئی ہو، سستی اور عام عصبی کمزوری بھی رہتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان پر بھورے رنگ کی تہ بھی ہو اور منہ سے بو آئے اور ذائقہ خراب ہو اور بعض اوقات پستان میں بھی درد ہوتا ہو، تو کالی فار 6X کی 2 گولیاں آپ دن میں 2 سے 4 دفعہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی دوا کا نام کالی میور 6X ہے۔ جب حیض آپ کے سردی لگ جانے سے بند ہو جائیں یا پاؤں کے بھیگ جانے سے بند ہو جائیں، زبان پر سفید رنگ کی تہ ہو اور جسم کے غدود کے تمام افعال جو ہیں وہ بگڑ گئے ہوں، تو کالی میور 6X استعمال کرنے سے واضح فرق نظر آتا ہے۔ کالی میور 6X کی 2 گولی صبح شام آپ استعمال کیجئے۔ اگلی دوا کا نام نیٹرمیور 6X ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے جو نمک کھانے کی خواہش مند ہوں، نرم مزاج ہوں، اپنے غم کو دل میں ہی چھپا کر رکھنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر غمگین ہو جاتی ہوں اور غمگین ہونے کے باوجود رونا چاہیں اور رو نہ پائیں، تو نیٹرمیور 6X کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیض سے متعلق ان کی واضح علامات یہ ہیں کہ جب بندش کمی خون کے سبب ہو، سر درد ہو اور مریضہ بہت زیادہ کاہلی محسوس کرے اور افسردہ رہے، تو نیٹرمیور 6X 2 گولی روزانہ ایک دفعہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی کچھ ہومیوپیتھک ادویات جن کو آپ اپنی علامات کے مطابق انتخاب کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دوا کو پورے یقین کے ساتھ استعمال کیا کریں اور جیسے تجویز کی گئی ہے بالکل ویسے ہی استعمال کیا کریں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پائندہ باد۔